آپ مکان نہیں کوئی خالی، مکان کیڑا نہیں خالی، آپ اللہ دا کوئی مکان نہیں کہ ہے کوئی خانہ کعبہ اللہ دا گھر ایسا ہی ہے تہاڈے گھر کتھے تسی بیٹھے کتھے ہو اللہ خانے کعبے دے اندر نہیں وہ کتے ہور ہے جی میں تسی یار دے کار ہو اللہ دی سبحان اللہ سوچو کتنا نعرہ حیدری دہلے جی اللہ فرمان دے کہ میں مومن کے قلب میں سما گیا قلب کتنا اتنا خانہ کعبہ کتنا اتنا بڑا کمرہ پورا ایسے ہی ہے اب کمرے میں نہیں سما سکا لیکن مومن کے قلب میں سما گیا اب ایک اور بادشاہ تھا میں نے وہ شروع میں جب قاری صاحب کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا قاری صاحب چلے گئے اچھا مناظرہ کر رہا تھا تو ایک بات کہی تھی کہ مسلمان وہ جس نے اللہ کو مانا مومن وہ جس نے اللہ کو جانا اب ماننے اور جاننے میں بہت فرق ہے جب جانے گا تو وہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو جان جائے گا کہ ہر چیز اللہ کے متحد ہے اور جب بندہ مومن ہوتا ہے تو ہر چیز اس مومن کے متحد ہو جاتی ہے قاری صاحب وہ کس نے کہا کہ مومن کی فراست سے ڈرو مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ جیسا آگے دیکھتا ہے ویسا پیچھے بھی دیکھتا ہے اب بڑی اونچی مثال دے دوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں حضرت ساریہ کون سی جنگ پہ تھے حملہ تھا حضرت ساریہ محاذ پہ تھے اب کتنا فاصلہ تھا مسجد کے اندر عمر فاروق تھے اب ساریہ رضی اللہ ششو پنج میں تھے کہ اب سامنے یہ مقابلے میں آ گئے اب کیا کریں حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں کہہ رہے ہیں ساریۃ الجبل اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو اصحابہ کرام پریشان ہیں کہ خطبے کے اندر ساریہ کا نام کہاں سے آ گیا اب یہ گتھی کسی سے سلجھی نہ ساریہ وہاں آواز سنتے ہیں اور پہاڑ کی اوٹ لیتے ہیں جب پہاڑ کی اوٹ لیتے ہیں کہتے ہیں وہ دشمن کہتے ہیں کہ یہ ڈر گئے وہ پیچھے مڑتے ہیں پیچھے سے حملہ کر کے فتح کر لیتے ہیں ایسے ہی ہے آرام کر لیتے ہیں پہاڑ کے دامن میں بیٹھ جاتے ہیں جی تو ادھر سے آواز پڑتی ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساریۃ الی الجبل ساریۃ الی الجبل تو یہ آواز سنتے ہی حضرت ساریہ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں جب پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں وہ آدھے پہاڑ تک پہنچ گئے وہیں پہ ان کو روک لیا ختم ہو گیا جب واپس آتے ہیں تو سارے راستے میں پوچھتے ہیں کہ عمر فاروق اس وقت کدھر تھے اب دوسرے صحابہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اب وہ آواز کیا تھی ساریہ کے کان کیا تھے وہ مومن تھا جو مسجد کے اندر بیٹھے دیکھتے ہیں کہ سارے اس پوزیشن میں ہیں سارے کے کان مومن کے کان تھے جو اتنے دور سے سنتے ہیں اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیوں ڈرو کہ اس کے اندر اللہ بیٹھا ہے اللہ ہی دور دیکھتا ہے اللہ ہی دور سنتا ہے کوشش کرو اللہ کو کیا کہہ رہا تھا نہیں بولو کیا کہہ رہا تھا نہیں اللہ کو جاننے کی ماننے کی نہیں جاننے کی جب اللہ کو جانو گے تو اللہ تمہارے مکانوں کے اندر ہوگا کیا بولا تھا مکان پھر اللہ تمہارے مکان کے اندر ہوگا